اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حیات امین، سوانح مولانا امین احسن اصلاحی، قسط نمبر 32۔ صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے۔ مولانا کی اس شدید ناپسندیدگی اور دل گرفتگی کے باوجود میثاق میں ان کے مضامین اور انجمن خدام القرآن سے تفسیر، تدبر قرآن سمیت مولانا کی دیگر کتب کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، مگر جس واقعے نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا اس کا صدور بھی خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف سے ہوا۔ مارچ 1976 میں تنظیم اسلامی کی طرف سے قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں مولانا اصلاحی کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی، لیکن مولانا کے تحفظات سے ان کے تمام شاگرد اور قریبی احباب اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے نزدیک کسی سیاسی اور انقلابی پلیٹ فارم پر اس طرح کے علمی اجتماعات تعلقات بڑھانے اور اپنی سیاسی جتھا بندی کی مضبوطی کے سوا کوئی افادیت نہیں رکھتے تھے۔ مولانا اپنی اس رائے کو اپنے خاص انداز میں بیان کرتے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب فرمایا کہ میں تمام مذہبی گروہوں کے اہل علم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا عزیزم، یہ خدمت تو پاکستان ریلوے ایک عرصے سے کر رہی ہے۔ مزید یہ کہ مولانا ڈاکٹر صاحب کے تنظیمی تصور اور نصرت دین کے لیے اجتماعی حکمت عملی سے سخت اختلاف ہی نہیں، شدید بیزاری کا زبانی اور تحریری اظہار بھی کر چکے تھے۔ اس ضمن میں پچھلے صفحات میں چند خطوط نقل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر تدبر قرآن کی ماہنامہ میثاق میں اقساط کی اشاعت بھی بند ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود شرکت کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب اور مولانا کے درمیان کیا بات ہوئی، اس کی تفصیلات میں اختلافات ہیں۔ بہرحال مولانا اس اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے برسر اجلاس پبلک میں جو کچھ فرمایا وہ ماہنامہ میثاق کے جولائی 1976 کے شمارے میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ مولانا اصلاحی صاحب کے آج تشریف نہ لانے کی وجہ سے جو سوالیہ نشان بہت سے ذہنوں میں ابھر آیا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب اجمالی وضاحت فرما رہے ہیں کہ کانفرنس کے انعقاد سے بہت پہلے میں نے انہیں اس اجلاس کی صدارت کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول فرما لیا اور شرکت کا وعدہ کیا، لیکن افسوس کے بعد میں کچھ لوگ جنہیں ہمارے ساتھ ان کا کسی قسم کا تعلق پسند نہیں، ان پر اثر انداز ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ مولانا محترم سے بعض مسائل پر اختلاف تو رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے قرآن حکیم کی جو علمی خدمت کی ہے اور مولانا فراہی کے فکر کو جس طرح آگے بڑھایا ہے، اس کا پہلے بھی معترف تھا اور اب بھی معترف ہوں۔ مولانا کی تفسیر یا کتابوں کی اشاعت کسی ذاتی تعلق کی بنا پر نہیں کی، بلکہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ ان کے مطالعے سے قاری کو قرآن حکیم کے ساتھ ذہنی مناسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور قلبی موانست بھی۔ بنا بری ان کی فکر کی اشاعت کو میں خدمت قرآن مجید کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ بات پہلے بھی تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ کسی جزوی معاملے میں اگر اختلاف واقع ہو جائے تو ہمارے ہاں عام طور پر اتنی وسعت قلبی نہیں پائی جاتی کہ اسے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے وسیع تر معاملات میں تعاون جاری رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ میرے بعض نظریات اور انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے قیام اور ان کی حیت تنظیمی سے مولانا محترم کو اختلاف تھا۔ بائیں ہمہ مولانا کمال مروت کے ساتھ میرے ساتھ تعاون فرماتے رہے، لیکن اب کچھ لوگوں نے اثر انداز ہو کر اس میں شدت پیدا کر دی ہے، جس کا مجھے شدید قلق ہے۔ میرے نزدیک مولانا نے شرکت کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ بعد میں جواب دینے کو فرمایا تھا۔ بہرحال میں نے ان کا اور اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے۔ حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے، اس لیے کہ کھلی اور چھپی ہر بات کا جاننے والا صرف وہی ہے۔ رپوتاس تیسری سالانہ کانفرنس میثاق مارچ جولائی 1976۔ اس بیان کی مزید وضاحت ڈاکٹر اسرار احمد کے قریبی ساتھی اور میثاق کے مرتب شیخ خلیل الرحمان نے اپنے مضمون میں بیان کی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس واقعے کی راوی ہیں۔ قطع تعلق کی اصل حقیقت کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں، جن لوگوں کو ان دونوں کے مابین یہ خوشگوار تعلقات ناپسند تھے، وہ مسلسل مولانا کے کان بھرتے رہے اور بالآخر وہ اس کوشش میں اوائل مارچ 1976 میں کامیاب ہو گئے، جس کی تفصیل بار روایت ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ
جب 21 تا 23 مارچ 1976 کے لیے تیسری سالانہ قرآن کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر حسب معمول ایک نشست کی صدارت کی مولانا سے درخواست کی۔ مولانا نے پہلے تو عذر فرمایا کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور یہ کہ ان کے حلقے کے قریبی رفقا بھی اس کو پسند نہیں کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب اصرار کے ساتھ درخواست کی اور مولانا کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ان کی عدم شرکت بہت سی غلط فہمیوں کا باعث ہوگی، نیز یہ نشست خاص طور پر حلقہ تدبر قرآن کے رفقا کے لیے مخصوص کر دی جائے گی، تو مولانا نے ازراہ کمال مروت و شفقت ڈاکٹر صاحب کی درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کانفرنس کی نشستوں کے پروگرام کے مطبوعہ دعوت نامے جاری کیے گئے تو علوم القرآن اور اصول تفسیر کے موضوع پر مختص اجلاس کی صدارت کے لیے مولانا موصوف کے اسم گرامی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد حلقے کے چند احباب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور ڈاکٹر صاحب سے اصرار کیا کہ وہ مولانا کو وعدے کی پابندی سے آزاد کر دیں۔ جب وعدہ ہی نہیں کیا تھا تو یہ حضرات کس وعدے کی پابندی سے آزادی چاہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ بعد کانفرنس کے انعقاد سے چند روز قبل ڈاکٹر صاحب مولانا کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے اور حلقے کے ان احباب کے اسماء گرامی اور مقالات کے عنوانات بھی معلوم ہو جائیں تو اس میں شرکت کے لیے آمادہ ہوں۔ تو مولانا نے اس موقع پر فرمایا کہ انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ بعد میں جواب دینے کو فرمایا تھا۔ اظہار حقیقت 90۔ اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا جب مولانا اور ان کے قریبی شاگردوں نے قطعی فیصلہ کیا کہ وہ کسی بدمزگی کے بغیر ڈاکٹر صاحب کی تنظیم اسلامی سے فاصلے کا اظہار کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خلاف حقیقت یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اور مولانا کے درمیان کوئی خاص اختلافات نہیں، اگر ہیں بھی تو اس کے باوجود انہیں مولانا کی حمایت اور تعاون حاصل ہے۔ صرف یہی نہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے میثاق کے مارچ جولائی کے شمارے میں تذکرہ و تبصرہ کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون لکھا۔ اس میں تنظیم اسلامی کی تاسیس اور ماہنامہ میثاق کو اس کا ترجمان بنانے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا، میثاق کے اجرا کی اصل غرض و غایت نہ تو یہ تھی کہ دین کی محض علمی خدمت کی جائے، نہ یہ کہ دینی صحافت کے حلقے میں ایک ماہنامے کا اضافہ ہو جائے، بلکہ اس کی اشاعت سے مقصود ایک نئی دینی دعوت کا آغاز تھا۔ جون 1959 میں میثاق کا پہلا شمارہ مولانا اصلاحی صاحب کی زیر ادارت شائع ہوا، جس میں مولانا نے اس کے مقصد اشاعت کی وضاحت کے لیے ایک مفصل تحریر سپرد کرتاس کی، لیکن بعد میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی۔ آیا مولانا نے اس دعوتی کام کو اپنی علمی وجاہت کے منافی جانا، یا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ایسی مارکہ آرا کتاب کے مؤلف و مصنف نے خود اپنے آپ کو دعوت کے میدان کا مرد نہ پا کر اس بھاری پتھر کو چوم کر چھوڑ دینے میں ہی عافیت سمجھی، یا کوئی خارجی سبب مثلا ایوب خان کا لایا ہوا فوجی انقلاب آڑے آ گیا؟ بہرحال ہوا یہ کہ میثاق کے اجرا کا مقصد اصلی تو پس منظر میں غائب ہوتا چلا گیا اور اس نے رفتہ رفتہ خالص علمی ماہنامے کی صورت اختیار کر لی۔ 1966-67 کے دوران میں اصل زور اس پر رہا کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے لوگ ایک نظم میں منسلک ہو کر اسی مقصد کے لیے کام کریں جس کے لیے وہ جماعت میں شامل ہوئے تھے، اس لیے کہ جماعت سے علیحدگی صرف پالیسی سے اختلاف کی بنا پر ہوئی تھی۔ اس زوردار للکار کے نتیجے میں اس حلقے کی باسی کڑی میں واقعتاً ابال کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اواخر 1967 میں قرارداد اور رحیم آباد اور اجتماع رحیم یار خان کا نتیجہ ایک اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کی صورت میں برآمد ہوا، جس کا نام مولانا امین احسن اصلاحی نے باصرار تنظیم اسلامی رکھوایا۔ لیکن ایک بار پھر محسوس ہوا کہ محض کسی سابق تعلق کی بنیاد پر جمع ہونے کی کوشش بے سود ہے۔ چنانچہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد جب راقم الحروف نے طے کیا کہ اب اپنی ہی حقیر سی صلاحیت اور استعداد کے بل پر ایک نئی دینی دعوت کا اجرا کرنا ہوگا، تو چونکہ اسے راقم نے ابتداً دعوت رجوع الی القرآن کی شکل دی اور اپنی ساری قوتوں اور توانائیوں کو مجالس درس قرآن مجید اور حلقہ مطالعہ قرآن حکیم کے قیام و تنظیم پر مرتکز کر دیا، لہٰذا 1968-69 کے دوران میں میثاق میں ایک خلاصہ رہا، اور وہ بس خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہوا کسی انداز میں ایک نیم دینی، نیم علمی اور نیم سیاسی ماہنامے کی حیثیت سے شائع ہوتا رہا۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
इस दावत रुजू इलल कुरान ने एक छोटी सी तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली तो मिसाक भी इसका ऑर्गन बन गया। और अगरचे पहले 3 साल यानी 1970 से 1972 तक ये राकिम के ज़ाती इदारे दारुल इशाअतुल इस्लामिया के तहत शाया हुआ, और बाद के 3 साल यानी 10 जनवरी 73 ता अमरोज़ बाकायदा मरकज़ी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के तहत। ताहम इन पूरे 6 सालों के दौरान में उसकी असल हैसियत उसी दावत रुजू इलल कुरान के नक़ीब व तर्जुमान की रही। जैसा कि मिसाक के अक्सर क़ारीन के इल्म में है कि राकिम ने माह जुलाई 1974 ही में दावत रुजू इलल कुरान से बढ़कर एक हमागीर दीनी दावत के आगाज़ और उसके लिए एक बाकायदा दीनी जमात के क़याम का फ़ैसला कर लिया था। ताहम अल्लाह का शुक्र है कि राकिब ने जल्दबाजी से काम नहीं लिया, बल्कि सहज पक्के सो मीठा हो के उसूल के तहत धीमी रफ्तार इख्तियार की। चुनाचे 21 जुलाई 1974 को 20 रोज़ा कुरानी तरबियतगाह के इख्तिताम पर अपने मुतज़क्किरा बाला अज़म का इज़हार करके राकिब ने अहबाब व रफ़क़ा को भी मज़ीद गौर कर लेने की मोहलत दी और ख़ुद भी 2 करीबी रफ़क़ा के साथ हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गया। और दुआ के लिए ज़ाहिर है कि रुए अर्ज़ पर हरमैन शरीफैन और मैदान अरफात से ज़्यादा मौजू मकाम और कोई नहीं। बहरहाल 27-28 मार्च 1975 को लाहौर में तंजीम इस्लामी का क़याम अमल में आ गया, या सही तर अल्फाज में तंजीम इस्लामी का अहिया हो गया। इसलिए कि राकिब ने न सिर्फ ये कि मौलाना इस्लाही के तजवीज़ करदा नाम और इज्तिमा रहीम यार खान की मंजूर शुदा करारदाद तासीस को माँ तौज़ीहात चूँ का तू बरकरार रखा, बल्कि तंजीम इस्लामी की दावत की ताबीर के लिए जो अल्फाज इख्तियार किए वो भी गोया मिसाक के पहले इदारिये ही से माखूज़ हैं, यानी तजदीद ईमान, तौबा और तजदीद अहद। तंजीम के क़याम के बाद साबिक़ा तजुर्बात की बिना पर पहले साल के लिए राकिब का फ़ैसला ये था कि ना इसका ज़्यादा चर्चा किया जाए और ना ही कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाएं, बल्कि अगर वो चंद साथी जो इस अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं फ़ौरन मुंतशिर न हो जाए बल्कि बाहम जुड़े रह जाएं, तो इसी को बड़ी कामयाबी समझा जाए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जुमला खामियों और नातजुर्बेकारियों और तक़सीरों और कोताहियों के बावजूद न सिर्फ ये कि इस हदफ कम तरीन मिनिमम टारगेट तक रसाई हो गई, बल्कि नाफिला तल्लका के दर्जे में तंजीम इस्लामी के तहत एक निहायत कामयाब तरबियती प्रोग्राम गुज़िश्ता साल माह जुलाई में कोयटा में मुनक्किद हुआ, और फिर मार्च 1976 में मरकज़ी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर की 3री सालाना कुरान कॉन्फ्रेंस के मुत्तसिलन बाद तंजीम इस्लामी का पहला सालाना इज्तिमा मुनक्किद हुआ, और इसमें होता है जादा व पैमा फिर कारवां हमारा किसे अंदाज में एक अज़्म नौ के साथ आगे कदम बढ़ाने का फैसला हो गया। तो जिस तरह आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था कि नसई के हेर फेर से कमरी कैलेंडर में जो गड़बड़ वाक़ हो गई थी वो अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला से आज रफ़ा हो गई, और ज़माना गर्दिश करके दोबारा उसी हिसाब पर आ गया जिस पर अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक की थी। इसी तरह पूरे 17 साल तक इधर उधर की खाक छानने के बाद अल्लाह के फजलो करम से अब मिसाक फिर उसी मकसद असली की जानिब रुजू कर रहा है जिसके पेश नज़र इसका इजरा अमल में आया था। मिसाक मार्च जुलाई 1976। इस तफसील से वाज़ेह होता है कि तंजीम इस्लामी के क़याम के मौके पर डॉक्टर साहिब ने खिलाफ वाक़या ये तासुर कायम करने की कोशिश की कि वो वही काम करना चाहते हैं जो ख़ुद मौलाना इस्लाही माजी में करना चाहते थे। मौलाना के रद्द अमल से उन्हें इस कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा। अमली तौर पर नाकामी के बाद वो उनकी खामोश हिमायत के मुतमन्नी हुए, लेकिन जब इसमें भी मौलाना ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर सूरत हाल की वो तस्वीर पेश की जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। डॉक्टर साहिब मौलाना इस्लाही से कभी शागिर्दी की ख्वाहिश और कभी उनसे इल्मी होशाचीनी का दावा करते थे, लेकिन वाक़या ये है कि उन्होंने एक दिन भी तालिब इल्माना रवैया इख्तियार न किया। ऐसा होता तो वो मौलाना के इख्तलाफ और फिर नाराज़ी पर उनके पास जा बैठते और उन पर अपना मौक़िफ़ व दलाइल वाज़े करते, अपनी बात पर उन्हें कायल करते या अपनी गलतियों का इजाला करते। वो अच्छी तरह जानते थे कि मौलाना जमात इस्लामी से अलहदगी के बाद किसी इनकलाबी और सियासी जमात के क़याम के कायल नहीं रहे। इसे वो कौम व मिल्लत के लिए शदीद नुकसानदेह समझते हैं। इसके बजाय वो माशरे में दीन की सही तालीम को आम करने के लिए इदारों को तश्कील देना चाहते हैं ताकि इसके नतीजे में ऐसे अज़हान वजूद में आए जो इज्तिमाई तब्दीली का डोल डाल सकें। वो इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे
کہ مولانا ان کے خدمت اسلام کے جذبے کے تو معترف ہیں، لیکن دینی، علمی اور تنظیمی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی مثبت تاثر نہیں رکھتے، لیکن واقف حال جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ان سے علمی مکالمہ نہ کیا۔ ناراضی پر معذرت کے خواستگار ضرور ہوئے، لیکن عملی طور پر اصلاح پر مائل نہ ہوئے، بلکہ اپنے موقف پر عملی طور پر اصرار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کی طبعی شرافت اور خاموشی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ان کے اس رویے نے مولانا کو مجبور کیا کہ وہ خاموشی سے علیحدہ ہونے کے بجائے علل اعلان ان سے قطع تعلق اور بیزاری کا اظہار کریں۔ مولانا نے اس موقع پر ایک دفعہ بھی کسی اخبار یا جریدے کو انٹرویو دینے سے تو اجتناب کیا، لیکن ایک جاننے والے کے استفسار کے جواب میں اپنی پوزیشن واضح کی۔ اس جواب کو حلقہ تدبر قرآن نے ایک پمفلٹ کی شکل دی، اور ان اجتماعات کے سامعین میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے خلاف حقیقت باتیں بیان کی تھیں، اسے پہنچانے کا بندوبست کیا۔ یقیناً مولانا کے علم میں ہوگا کہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس میں مولانا نے ڈاکٹر صاحب سے اظہار برات سے آگے بڑھ کر ان کی شخصیت کے بارے میں ایسے خدشات ظاہر کیے جو شدت تاثر اور سابقہ تجربات کی بنا پر تھے، لیکن مبالغہ آمیز تھے، اور وقت نے ان میں بعض کی تردید کی اور بعض کی تصدیق۔ اس خط کے حوالے سے اس وقت کے ایک جیت عالم مولانا وسیع مظہر ندوی مرحوم نے مولانا کو ایک خط لکھ کر اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ ایک طویل خط تھا، اسے میثاق کے جولائی 1978 کے شمارے میں شائع بھی کیا گیا۔ تفصیل کے طالب اسے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس خط میں مولانا کے اس عمل پر افسوس کیا گیا تھا کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ اس کی وجہ سے دین کا کام کرنے والے لوگوں سے بیزاری پیدا ہوگی اور اس کے مثبت نتائج نہیں نکلیں گے۔ مولانا کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ظاہر کیے گئے خدشات پر بھی بیزاری ظاہر کی گئی اور پوچھا گیا کہ وہ یہ رائے کیوں رکھتے ہیں، جبکہ ماضی میں وہ ان کے بارے میں بہت سی نیک توقعات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا اصلاحی نے ایک مختصر خط مولانا وسیع مظہر ندوی صاحب کو لکھا۔ مولانا اس خط میں لکھتے ہیں: رحمان آباد، 6 جون 1978۔ مکرمی و محبی زادہ لطف ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنایت نامہ موصول ہوا۔ یاد آوری کا شکریہ۔ یاد فرمائیے کتنا زمانہ گزرا جب آپ اور ڈاکٹر اسرار میرے پاس گاؤں میں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر اسرار کو الگ کر کے مجھ سے تنہائی میں آپ نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اسرار کے متعلق کچھ بتاؤ کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ ان سے تعاون کرنا چاہیے یا نہیں، اور کرنا چاہیے تو کس حد تک۔ میں نے فوراً آپ کو جواب دیا کہ جب ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں تو انہیں بھی بلا لیجئے، میں ان کے منہ پر آپ کو ان کا سارا احوال بتا دوں گا تاکہ آپ ان سے آگاہ بھی ہو جائیں اور غیبت بھی نہ ہو۔ لیکن آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے، نہ ان کو اندر بلایا اور نہ پھر مجھ سے سوال کیا۔ مجھے آپ کی اس رویے پر بڑا تعجب ہوا، لیکن میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ آپ اپنے مسئلے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اپنے سوال کا جواب سن لیتے تو آج ان سوالوں کی نوبت نہ آتی جو آپ نے کیے ہیں۔ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا جھگڑا بہت پرانا ہے، آپ کو نہ معلوم ہو تو نہ ہو، لیکن بہتوں کو معلوم ہے۔ اس کے پبلک میں نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ بیچ کے کچھ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے معافی اور اصلاح کے وعدے کی بنا پر مجھ سے خواہش کی تھی کہ میں اخباروں میں کوئی اعلان برات نہ کروں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود اس کو بالکل غلط رنگ میں پبلک میں پیش کیا، جس کے سبب سے لوگوں کے سوالات میرے پاس آ رہے ہیں اور میں مجبور ہوں کہ ان کو جواب دوں جس طرح آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ خط میں پوری داستان نہیں لکھی جا سکتی، اس وجہ سے اگر آپ تفصیل چاہتے ہوں تو زحمت سفر اٹھائیے اور حیدرآباد سے یہاں آ کر سنیے۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کے وجوہ کیا ہیں، اور اگر سفر نہیں کر سکتے تو صبر کیجیے۔ میں ضروری مواد جمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے سارا ماجرا آ جائے گا۔ میرے خط سے متعلق آپ نے جن اندیشوں کا اظہار کیا ہے آپ ان سے فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ اس سے نہایت عمدہ نتائج نکلیں گے، اور اگر کچھ کسر رہ گئی تو میرے آئندہ مضمون سے خدا نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اس عاجز کے متعلق آپ نے جس حسن ظن کا اظہار کیا ہے اس کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ والسلام۔ امین احسن اصلاحی، میثاق، جولائی 1978۔ یاد رہے کہ بعد میں مولانا وسیع مظہر ندوی تنظیم اسلامی میں باقاعدہ شمولیت اور ڈاکٹر صاحب کی بیعت کیے بغیر ہی تنظیم سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ مولانا کے اس خط کو عوامی اجتماعات میں تقسیم کرنے کے رد عمل میں ڈاکٹر صاحب اور میثاق کے مرتب شیخ جمیل الرحمان نے تفصیلی مضامین لکھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی واضح فرما دیتے
کہ مجھے ان اور ان معاملات میں مولانا اصلاحی کی رائے سے اختلاف ہے اور میرا ان سے تعلق صرف اور صرف علمی نوعیت کا ہے۔ تنظیمی معاملات میں نہ وہ میرے کسی عمل کے ذمہ دار ہیں اور نہ مجھے ان کی کسی حمایت کی خواہش ہے، لیکن انہوں نے ناقابل فہم رویہ اختیار کیا۔ ان واقعات کی وضاحت میں انہوں نے جو کچھ لکھا وہ خلط مبحث کا کلاسیکی نمونہ ہے۔ ان میں ماضی میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق مولانا کی طرف سے کی گئی نیک توقعات کے اظہار کے اقتباسات تھے اور ڈاکٹر صاحب کے مولانا پر نام نہاد احسانات کا بیان اور اس کے جواب میں ان کی تنقیدات کو سوء ظن قرار دیا گیا۔ اسے رجوع الی القرآن، تجدید ایمان اور توبہ کی تحریک کے خلاف ایک مہم قرار دیا، جبکہ ان مضامین میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے معاون نے اصل اعتراضات یعنی ڈاکٹر صاحب کے تصور بیت، تصور شورا، تصور انقلاب، تصور توحید اور تنظیمی معاملے میں حد درجے آمریت پر ایک لفظ نہ لکھا۔ مولانا نے حقائق کو یوں توڑ مروڑ کر بیان کرنے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ اس پر خود ایک تفصیلی وضاحت لکھنے کا فیصلہ کیا، جسے ان کے تلامذہ نے ان کے وقت اور توانائیوں کا ضیاع سمجھا۔ اس کے بجائے جناب خالد مسعود نے ایک تفصیلی پامفلٹ اسرار نامہ لکھا۔ خالد مسعود صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے مولانا کے ان سارے اختلافی امور کا ذکر کیا جو مولانا اصلاحی کے تحفظات کا باعث تھے۔ بتایا کہ ان کی طرف سے بار بار توجہ کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے کوئی وضاحت یا علمی جواب نہ دیا، البتہ معافیوں اور اصلاح احوال کا ضرور وعدہ کیا جو منتظر وفا رہا۔ اس کا بھی مختصر تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے حسن ظن اور نیک توقعات کی کیا نوعیت اور اس کی کیا تاریخ تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ایسی متعدد تحریروں کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے انتہائی غیر محتاط رویہ اختیار کیا، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امی قرار دیا، اپنے علمی اطمینان قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر سے تشبیہ دی، رسالت کے اختیارات کو اپنے اختیارات سمجھا۔ یہ بھی لکھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 برس کی عمر میں نبوت ملی اور میں نے اسی عمر میں انقلاب اسلامی کی تحریک کا آغاز کیا، وغیرہ۔ انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی باتوں کی طرف مولانا کئی مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو توجہ دلا چکے تھے، لیکن وہ معذرت کرنے کے بعد بھی اپنی روش پر قائم رہتے تھے، اور جب کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب کی ایسی باتیں انہیں پہنچاتے تو بہت بدمزہ ہوتے اور بعض اوقات سخت تبصرہ بھی کر دیتے۔